بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک تو مونچھ کا کترنا ہے اور دوسرا داڑھی کو بڑھنے دینا ہے، داڑھی کو چھوڑ دینا ہے۔ فطرت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت کو بھی کہتے ہیں اور دین کو بھی کہتے ہیں۔ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ بعض روایات میں فطرت کے بجائے سنت کا لفظ بھی آیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ، یعنی اسے بڑھنے دو، مت کاٹو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوں، سب نے داڑھیاں رکھی ہے، کسی نبی نے بھی داڑھی نہ کاٹی ہے اور نہ ہی داڑھی کو خشخشی رکھا ہے، جیسا کہ آج کل کا ٹرینڈ ہو گیا۔ نوجوان خشخشی داڑھی رکھتے ہیں اور بعض اہل عرب بھی رکھتے ہیں، تو کسی نبی نے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ تمام ائمہ، تمام محدثین، تمام فقہا اور تمام مجتہدین، ائمہ اربع اور تمام کے تمام امت کے بڑے بڑے لوگ داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ کسی نے بھی مونڈنے کی، خشخشی کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دی۔ داڑھی مرد کے لیے باعث زینت ہے، جیسا عورت کے لیے سر کے بال زینت کے ہیں، اسی طرح آدمی کے لیے داڑھی کے بال زینت کے ہیں۔ داڑھی کا بڑھنے دینا یہ فطرت ہے، اور داڑھی کو کاٹنا یا پھر اس کو خشخشی کرنا یہ فطرت کو بدل دینا ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دینا ہے، جو کہ بالکل بھی درست نہیں۔ چنانچہ مردود ابلیس جب اللہ کے دربار سے جا رہا تھا تو اس نے کہا، قرآن کریم کی آیت ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ ہم انسانوں کو حکم دیں گے اور وہ اللہ کی مخلوق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے۔ اللہ کی نعمت کے اندر، اللہ کی تخلیق کے اندر بگاڑ کر دینا۔ افسوس کہ آج لوگوں کو مردود ابلیس کی اور مشرکانہ تہذیب کی اور مغربی چال چلن کی وجہ سے خدا کی نعمت اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت کو تراش رہے ہیں، اس کو بگاڑ رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی موقت ترین سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ داڑھی شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، اور داڑھی کٹانا شعائر کفر میں سے ہے، کفر کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ سے ایسے لوگوں کو رد کر دیا جائے گا، ایسے لوگوں کو بھیج دیا جائے گا، نظر انداز کر دیا جائے گا جو لوگ داڑھی مونڈتے تھے اور اس کو کترتے تھے۔ بڑے خوف کی بات ہے، ایک نبی کی محبوب سنت کو، تمام نبیوں کی محبوب سنت کو اور شرعی حکم کو چھوڑ کر، آپ علیہ السلام کی شفاعت کو چھوڑ کر ہم ایک شیطان کو خوش کرنے کے در پر ہیں۔ قیامت کی ہولناکیوں کے دن میں جو چیز سب سے بڑی دولت ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور شیطان کی خوشنودی کا سبب بن رہے ہیں۔